بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ساجد 5ویں میں پڑھتا تھا، تبھی اس کی زندگی میں زہر گھلنا شروع ہو گیا۔ ماموں کا گھر شہر میں تھا جبکہ ساجد دیہات میں رہتا تھا۔ ساجد کی بڑی بہن کا نام زہرا تھا۔ اس بار جب ماموں آئے، انہوں نے اپنے بیٹے اقبال کے لیے زہرا کا ہاتھ مانگ لیا تو میرے خالو یعنی ساجد کے والد نے جواب دیا کہ تمہارے بیٹے کا ویزا آ گیا ہے، وہ تو سعودیہ جا رہا ہے، اس لیے تو ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ شادی شدہ ہو کر سعودیہ جائے اور وہاں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ ساجد اور طاہرہ ابھی چھوٹے تھے، جب دونوں میٹرک پاس کر لیں گے تو ان کی بھی شادی کر دیں گے۔ غرض ماموں نے منت سماجت کر کے منا لیا۔ یوں اقبال بھائی اور زہرا باجی رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد اقبال بھائی سعودی عرب چلے گئے۔ بعد میں انہوں نے اپنی بیوی کو بھی وہاں بلوا لیا۔ اس واقعے کے 2 سال بعد ساجد نے خالہ جان کو کہنا شروع کیا کہ امی وہ لوگ تو ہماری بہن کو بیاہ کر لے گئے ہیں، آپ بھی جا کر ان سے رشتہ طلب کریں، ایسا نہ ہو وہ طاہرہ کا رشتہ کسی اور کے ساتھ کر دیں۔ ایسا کیوں کر ممکن ہے بیٹا، جبکہ انہوں نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے؟ ماں دنیا میں کیا نہیں ہوتا، آپ خود سوچئے۔ 2 سال میں ایک بار بھی ان لوگوں نے رشتے کے لیے نہیں کہا۔ انہیں رشتہ دینے میں دلچسپی ہوتی تو بات چیت آگے چلاتے۔ ساجد کی امی کو یہ خوش فہمی تھی کہ میرا بھائی وعدہ کر چکا ہے تو وہ اپنی بیٹی ضرور دے گا، جبکہ ساجد کو شک تھا کہ طاہرہ کو رشتہ نہیں ملے گا بلکہ وہ اپنی بیٹی کو کسی اور جگہ بیاہ دیں گے۔ جب سب گھر والوں نے اصرار کیا تو خالہ بھائی کے پاس رشتہ مانگنے گئیں، تبھی ممانی نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کو ہرگز دیہات میں نہ بیاہوں گی، وہ شہر میں پیدا ہوئی ہے، شہر میں پرورش پائی، اب دیہات میں کیسے زندگی بسر کرے گی؟ یہ سن کر خالہ مایوس ہو کر لوٹ آئیں کہ وہ لوگ طاہرہ کا رشتہ نہیں دے رہے۔ ساجد پہ یہ خبر بجلی بن کر گری۔ وہ بچپن ہی سے طاہرہ کے خیالوں میں رہتا تھا۔ اس کی منگیتر وہی تھی جس کو برسوں باور کرایا گیا تھا کہ یہ لڑکی تیری جیون ساتھی بنے گی۔ اب یہ کیسی بات سننے کو مل رہی تھی؟ میٹرک کے بعد ساجد فارغ تھا، وہ ماموں کے گھر جانے لگا۔ ممانی کو اس کا آنا بھلا نہ لگتا تھا، مگر ساجد چونکہ اس کی بہو زہرا کا بھائی بھی تھا، لہٰذا وہ اس کو کچھ نہ کہہ پاتی تھی، بلکہ خاطر تواضع بھی کرنی پڑتی تھی۔ خاطرداری تو ہوتی مگر ماموں کے گھر والے کچھ لیے دیے رہتے۔ تاہم طاہرہ خوش اخلاقی سے بات کرتی اور مہربان نظروں سے دیکھتی تھی۔ موقع ملتا تو ہنس کر بات کر لیا کرتی، اسی سبب ماں اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ زہرا ان دنوں اپنے خاوند کے ہمراہ سعودیہ میں تھی۔ اگر وہ ہوتی تو ساجد کو ادھر آ کے رہنے میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا، مگر بہن کی غیر موجودگی میں وہ زیادہ ان کے گھر نہیں ٹھہرتا تھا۔ طاہرہ کے گھر کے قریب آموں کا باغ تھا۔ ساجد شام ڈھلے ممانی سے کہتا کہ میں جا رہا ہوں، خدا حافظ کہہ کے وہ آموں کے باغ میں آ جاتا اور کسی درخت تلے چارپائی پر سو جاتا۔ یوں وہ رات ان کے گھر گزارنے کے بجائے باغ میں گزار دیتا۔ ایک روز اس بات کا علم طاہرہ کو ہو گیا۔ اس نے ساجد سے کہا تم ہمارے گھر سونے کی بجائے باغ میں جا کے کیوں سوتے ہو؟ وہاں تو سانپ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اگر سونا ہوتا ہے تو ہمارے گھر سو جایا کرو۔ ضرور سو جاتا مگر تمہاری والدہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ وہ تو میرے دن کو آنا برداشت نہیں کرتی، رات کو رہوں گا تو مجھ کو یہاں سے آنے سے ہی منع کر دیں گی، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ پہ شک کریں۔ سردیوں کا موسم آ گیا۔ وہ ماموں کے گھر گیا، دن بھر وہاں رہا اور رات کو سونے کے لیے باغ میں چلا گیا۔ اس دن خوب سردی تھی اور اس کے پاس ایک ہلکی سی گرم لوئی تھی۔ وہ سو رہا تھا کہ کسی نے اسے جگا دیا، بلکہ وہ تو پہلے سے ہی جاگ رہا تھا، بہرحال اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تب ہی یہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ سرہانے طاہرہ کھڑی تھی۔ اس نے ایک چھوٹا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور سخت سردی میں اس کا سارا بدن کانپ رہا تھا، جبکہ ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا اس کا بدن سردی سے سن ہو رہا ہے۔ کمبل جو وہ لائی تھی اس کو لپیٹ دیا اور کہا کہ تم یہاں اس وقت کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی اس خیال سے کہ آپ کو سردی لگ رہی ہوگی، آپ کے پاس ہلکی پھلکی لوئی تھی لہٰذا کمبل دینے آئی تھی۔ خدارا اتنی سردی میں یہاں نہ رکا کریں، یہاں تو ہمارے گھر سویا کریں یا پھر اپنے گاؤں لوٹ جایا کریں۔ جب میری بہن سعودی عرب سے آ جائے گی تب ہی میں تمہارے گھر سویا کروں گا، فی الحال مجبوری ہے۔ غرض اس دن خوب باتیں ہوئیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے وعدے بھی کیے، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں بھی کھائیں۔ دونوں اس رات ایک ہی کمبل کو اوڑھ کر باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ اس دن اگر ماموں ممانی یا ان کا کوئی گھر کا فرد
इनको इकट्ठे बाग में देख लेता तो यकीनन क़यामत टूट पड़ती। बहरहाल अल्लाह ने इज्जत रख ली। अब जब भी वो इनके घर जाता, ताहिरा के लिए इसकी पसंद की कोई ना कोई शय लेकर जाता और मुमानी वो शय उठाकर एक तरफ रख देती। इनको साजिद का कुछ भी लाना नागवार गुजरता था, क्योंकि वो समझती थी ये ताहिरा की खातिर लाता है। तब ही साजिद दुआ करता, खुदा करे ज़हरा बाजी आ जाएं तो इस घर में जो अजनबियत मुमानी ने फैला रखी है इसमें कमी हो। खुदा ने सुन ली। ज़हरा और इकबाल भाई सऊदी अरब से लौट कर आ गए। वो साजिद के घर भी आए। खाला ने बात छेड़ी। बेटी और दामाद से कहा कि साजिद और ताहिरा की मंगनी बचपन में हो गई थी। आप लोगों की शादी हो गई है, लेकिन अब वो रिश्ते से मना करते हैं। आप दोनों कोशिश करो ताकि मेरे बेटे का भी घर बस जाए। इन दोनों ने बड़ों का वादा याद कराया। तब राज खुला कि मुमानी अपनी दूसरी बेटी से साजिद का रिश्ता कराना चाहती हैं, जिसका नाम जाहिदा था, और ये सांवले रंग की मगर काफ़ी तेज़ तरार लड़की थी। साजिद से 2 साल उम्र में बड़ी थी। अब साजिद को पता चला क्योंकि जाहिदा इस पर और ताहिरा पे कड़ी निगाह क्यों रखती थी। ताहिरा भी हमेशा कहती कि साजिद तुम जाहिदा के सामने मुझसे कम बात किया करो, क्योंकि वो नाराज़ हो जाती है और उल्टी सीधी बातें करके जलील करती है। कभी कभी तो ऐसा जिज कर देती है कि मुझे ऊंचा बोलना पड़ता है। तब कहती कि तुम साजिद की वजह से मुझसे बदकलामी करती हो, वरना पहले तुम मुझसे अदब से बात किया करती थी। याद रखना ताहिरा, मैं तुम्हारा रिश्ता कभी साजिद से ना होने दूंगी, और अगर तुम्हारा रिश्ता इसके साथ हो गया तो मैं घर छोड़ दूंगी। साजिद जब वहाँ जाता, जाहिदा मौजूद ना होती तो ताहिरा बहुत खुश दिली से बेखौफ हो के बात करती। साजिद तुम मेरे मंगेतर हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। ज़हरा अब्बा जी ने अम्मी से कहा कि वो लोग ताहिरा का रिश्ता नहीं देंगे, बेहतर है आप जाहिदा का ले लें। वो भी तो मामू की बेटी है, जैसे ताहिरा हमारे मामू की बेटी है। अम्मी ने सोचा, फिर जवाब दिया, तुम कहती हो तो इस बारे में सोचती हूँ। चलो ताहिरा न सही, जाहिदा सही। भाई भाभी इसमें खुश हैं तो तेरी खातिर ऐसा कर लेती हूँ। साजिद ने यह सुना तो इसके दिल में घोंसा सा लगा। वो सोचों के समंदर में गर्क रहने लगा। इस कदर सोचों का शिकार हुआ कि बीमार पड़ गया और 1 माह अस्पताल में दाखिल रहा। गांव का अस्पताल अच्छा ना था, लेकिन खालू इसी शहर के अस्पताल लेके गए, क्योंकि थोड़ी सी ज़मींदारी थी जिस पे कुंबे का गुजारा था। वो शहर चले जाते तो पीछे से फसल को कौन संभालता। बीमारी के सबब साजिद मामू के घर न गया और 1.5 माह बाद जाना नसीब हुआ। जिस रोज़ वो गया, मुमानी और जायदा घर पर ना थी, अकेली ताहिरा थी। वो साजिद को देख के खुश हुई, लेकिन परेशान भी थी। रो रो कर सबको अहवाल किया कि माँ ने मेरा रिश्ता किसी और से तय कर दिया है, महज इसलिए कि जाहिदा का तुमसे रिश्ता हो जाए, क्योंकि वो काली रंगत की है। इसका रिश्ता कहीं और होना दुश्वार है। प्लीज़ साजिद अब तुम कुछ करो, वरना हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। तुम्हारी अम्मा नहीं मानती तो मैं क्या करूं? तुम अपने वालिदैन को लाओ, तब मैं अब्बू को मना लूँगा, इसने बेबसी से कहा। घर आकर साजिद ने माँ को हाल बताया। खाला ने खालू से कहा कि पंचायत ले जाओ, इन्होंने वादा खिलाफ़ी की है, अपनी बेटी का रिश्ता और जगह कर दिया है और हमारी बेटी धोखे से ब्याह ले गए हैं। खालू जान ने ख़ानदान के सब बड़ों को इकट्ठा किया और ताहिरा के घर गए। बुज़ुर्गों से बात की कि बेटी लो तो अब इनको बेटी दो, वरना हम तुम्हारे खिलाफ़ फ़ैसला कर देंगे। मामू बोले, ताहिरा का रिश्ता कहीं कर दिया है, आपको जाहिदा का रिश्ता देते हैं। ये मंजूर नहीं। साजिद के अब्बू ने कहा, अगर आपने ताहिरा का रिश्ता मेरे बेटे को ना दिया तो मैं अपनी बेटी ले जाऊंगा। फिर जब तक आप ताहिरा हमको नहीं देंगे, मैं भी अपनी बेटी आपको यहाँ बसने की इजाज़त ना दूंगा। आज खालू जान के तेवर कड़े थे। इधर मुमानी की बात, वो किसी की बात न सुन रही थी, बस ये कहती थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ताहिरा का रिश्ता आपके बेटे को दूँ। मेरी बेटी नाजो पली है, क्या इसकी इतनी बुरी किस्मत है कि देहात में रहे और लकड़ियाँ फूंके। खालू जान को ये बातें सख्त नागवार गुजरी और वो ज़हरा बाजी को साथ ले आए, और जब इसका खामन सऊदीया से आ जाएगा तभी हम बात करेंगे। 6 माह बाद इकबाल भाई सऊदीया से आ गए। मसला इनके सामने पेश हुआ। पहले तो वो माँ बाप को समझाते रहे कि आप लोग वादा खिलाफ़ी ना करें, ताहिरा का रिश्ता साजिद से तय हुआ था, लिहाजा इसी से ब्याह करें। मगर जब माँ ने अलैदगी में कुछ बातें की तो इनकी नीयत भी ख़राब हो गई। एक दिन अपने 2 मोअज़्ज़िज़ दोस्त ले आए और कहा कि बच्चों से मिलवा दें। कालू कहने लगे कि ये बच्चों से मिलने के बहाने आए हैं, भरोसा मत करो। मगर अम्मी बोली, कोई बात नहीं, बच्चे भी बाप के लिए उदास हैं, इन्हें मिलवा दो। जब बच्चे मिलने गए, इकबाल भाई ने इनको गाड़ी में डाला।
یہ جا اور وہ جا، خالو، خالہ اور زہرا باجی روتی پیٹتی رہ گئی۔ اب زہرا باجی کی حالت قابل دید تھی، بنجل مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ جنگ بڑوں میں ہو رہی تھی اور بچوں کو اس کی سزا مل رہی تھی۔ ادھر ساجد کی یہ کیفیت تھی کہ بہن کے سسرال کس منہ سے جائے۔ بہن کو تو باپ نے گھر بٹھا رکھا تھا اور جب تک وہ طاہرہ کا چہرہ نہ دیکھ لیتا اس کو چین نہیں آتا تھا۔ سوچتا تھا کہ اب کس بہانے ماموں کے گھر جاؤ۔ وہ اب دل بہلانے کی خاطر ماموں کے گھر کے قریب ایک کرکٹ کلب کا ممبر بن گیا۔ ہر ہفتے جا کر وہ وہاں کھیلتا تھا۔ ایک دن میدان میں کھیل رہا تھا، اس نے ایک زوردار شاٹ لگائی۔ گیند راہ چلتی ایک لڑکی کو لگی۔ اس لڑکی کا نام کنول تھا اور وہ زاہدہ کی کلاس فیلو تھی اور ساتھ والے گھر مہمان آئی ہوئی تھی۔ رات کو وہ ساجد کے گھر آئی اور زہرا باجی سے باتیں کرنے لگی، اور جب باجی کھیر پکانے کچن میں چلی گئی اس نے ساجد سے گپ شپ شروع کر دی۔ باتوں باتوں میں زاہدہ کا ذکر چل نکلا۔ کنول نے بتایا زاہدہ بہت نیک، پارس اور اچھی لڑکی ہے، جبکہ طاہرہ غلط قسم کی لڑکی ہے۔ اس کی دوستی محلے کے لڑکوں سے تھی، وہ لڑکوں کو خط وغیرہ بھی لکھتی تھی۔ غرض اس نے ساجد کے دل میں زاہدہ کا اچھا نقش بٹھا دیا اور اس کو طاہرہ سے بدظن کر دیا۔ چونکہ یہ غیر جانبدار لڑکی تھی لہٰذا ساجد نے اس لڑکی کی باتوں پہ یقین کر لیا۔ ساجد کو کریت لگ گئی۔ اس نے دوبارہ کنول سے کسی طرح ملاقات کی اور قسم دی جو کچھ جانتی ہوں وہ طاہرہ کے بارے میں بتائے۔ تب کنول نے کہا کہ میں حلفیہ اور قسم کھا کے کہتی ہوں طاہرہ بہت بے وفا لڑکی ہے، وہ صرف آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس سے منگنی آپ اپنی پسند کی جگہ کرا لی ہے، آپ سے تو مجبوری کی بنا پہ محبت میں مبتلا تھی، ورنہ طاہرہ کے پاس تو کسی لڑکے کی تصویریں تک میں نے دیکھی ہیں۔ یہ سن کے ساجد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ گھر آ کر ماں سے کہا کہ آپ میری شادی طاہرہ کی بجائے زاہدہ سے کرانا چاہتی تھی تو مجھ کو آپ کا فیصلہ قبول ہے۔ ماں خوش ہو گئی کیونکہ اس طرح اس کی بیٹی کا گھر دوبارہ آباد ہو رہا تھا۔ انہوں نے خالو جان سے کہا کہ ساجد زاہدہ سے شادی کرنے پہ راضی ہے، لہٰذا اب زہرا بیٹی کے سسر کو بلائیے تاکہ بات چیت کریں اور زہرا اپنے گھر جائے۔ اس کے بچے ماں کے بغیر بہت اداس اور پریشان ہیں۔ ساجد کے والدین نے زاہدہ کو بہو بنانا قبول کر لیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ یوں زہرا بھی اپنے گھر واپس چلی گئی، لیکن طاہرہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی کالی رنگت والی بہن اپنی چلاک دوست کی مدد سے جیت گئی اور ساجد کی بیگم بن گئی۔ طاہرہ جو بچپن سے اپنے منگیتر کو اپنا سب کچھ سمجھ کے پوچھتی رہی تھی، وہ ڈار سے بچھڑی گونج کی طرح کسی اجنبی دیس کو سدھار گئی۔ اس کے سسرال والے غیر لوگ تھے، وہ اتنے ظالم تھے، انہوں نے میکے آنے جانے پہ پابندی لگا دی۔ وہ اپنی بہن کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کہیں آنے جانے کی اجازت بھی نہ تھی۔ ادھر زاہدہ ساجد سے اس کے گلے کرتی تھی اور ماضی کے جھوٹے معاش کے گھڑ گھڑ سناتی تھی۔ یوں دونوں میں اور زیادہ دوری پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہ رہے۔ آج زاہدہ بہت خوش ہے، جس کو چاہتی تھی اس سے شادی ہوئی، اور طاہرہ بیچاری اپنوں کی صورت دیکھنے کو ترستی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کوئی ہار جاتا ہے، کوئی جیت جاتا ہے۔ آپ اس کو قسمت کہتے ہیں، مگر میں انسانوں کی بے انصافی اور اپنوں کی چال بازی کہوں گی کہ میری پیاری کزن طاہرہ آج بھی افسردہ ہے اور بے مراد ہے۔ ساجد تو ایک مرد تھا، جب کچھ دن زاہدہ کے ساتھ گزرے تو اسی کا ہو کے رہ گیا۔ ممکن ہے اس کو طاہرہ یاد بھی آتی ہو، مگر وہ اب اس کی بے حادث سالی ہے اور اس کے بارے میں سوچنا بھی اس کے لیے گناہ ہے۔